ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اذان نہ سنی ہو، بلکہ ہمیں کہنے دیا جائے کہ دنیا میں ایک مسلمان تکرار کے ساتھ جو سب سے زیادہ آواز سنتا ہے وہ اذان ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو اذان سے خالی ہو۔ ایک بین الاقوامی جریدے کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر وقت گونجنے والی اذان کی آواز ہے۔ لغت میں اذان کے معنی پکار کر آگاہ کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں فرض نمازوں سے قبل بلند آواز میں مخصوص کلمات کے ساتھ عام لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع یا دعوت دینے کو اذان کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اذان کہنا نماز کے لیے بلاوے اور جماعت کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن شریعت میں کئی دوسرے ایسے مواقع بھی ہیں کہ جہاں پر اذان دینے کی روایات ملتی ہیں۔ مثلا نومولود کے کان میں اذان دینا، پریشانی یا مصیبت کے وقت اذان کہنا، کسی لشکر کے حملے کے خوف کے تحت اذان دینا اور آگ لگ جانے کے موقع پر اذان دینا۔ آج کی ویڈیو میں آج کے دور کا ایک ایسا معجزانہ واقعہ آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں کہ جب ایک علاقے میں شدید سمندری طوفان آیا تو اس وقت ایک بندہ مومن نے اذان دینا شروع کی تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سیکنڈز کے اندر اندر وہ طوفان تھم گیا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کی روٹین لائف میں شامل رہیں۔ خواتین حضرات، جو لوگ جھوٹے معبودوں اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا، انہوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ اپنی ذات کے لیے بھی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں، اور موت اور زندگی اور دوبارہ اٹھنے کے بھی مالک نہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کے یہ الفاظ کچھ عرصہ پہلے جاپان میں کس طرح حرف بحرف پورے ہوئے۔ ضرور آپ کے علم میں ہوگا کہ جاپان میں بدھ مت کے پیروکاروں کی اکثریت موجود ہے۔ ان لوگوں نے وہاں پر بدھا کے بڑے بڑے مجسمے بنا رکھے ہیں، بعض مجسمے تو سونے کے پانی چڑھے ہیں۔ ان مجسموں یعنی بتوں کے سامنے یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دعائیہ تقریبات کرتے ہیں، اپنی زندگی کے نفع نقصان کے متعلق ان سے مدد مانگتے ہیں۔ دوستو، جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو جاپان ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں، وہاں پر سونامی طوفان بھی آنا ایک معمول کی بات ہے۔ ان قدرتی آفات، طوفانوں اور زلزلوں سے بچنے کے لیے بدھ مت کے یہ پیروکار بدھا کے ان مجسموں کے سامنے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں۔ اور ایسا ہی آپ کی سکرین پر نظر آنے والے اس 75 فٹ طویل بدھا کے مجسمے کے سامنے بھی کیا جاتا تھا۔ اس علاقے میں محکمہ موسمیات نے جب لوگوں کو خبردار کیا کہ سمندری طوفان آنے والا ہے اور سونامی کا بھی خطرہ ہے، تو مقامی لوگ یہ علاقہ خالی کرنے کی بجائے بدھا کے سامنے ایک دعائیہ تقریب منعقد کر بیٹھے اور پکار کر اس سے مدد طلب کرنے لگے۔ مگر پھر ان کی آنکھوں کے سامنے ہی قدرت نے ان کے جھوٹے معبود، ان کے اعتقادات پر کاری ضرب لگائی۔ یہ سمندری طوفان اس قدر شدید تھا کہ وہ بدھا کا مجسمہ جس کے سامنے یہ گھٹنے ٹیک کر سجدے میں جا کر اس سے مدد مانگ رہے تھے، وہ بذات خود ان کی نظروں کے سامنے منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ گویا قرآن پاک کے وہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے حرف بحرف پورے کر دیے کہ جن کے مطابق انہیں مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا، تم جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اس بات کو انٹرنیشنل میڈیا پر تو بہت زیادہ رپورٹ نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ اس علاقے میں یہ واقعہ رونما ہونے کے بعد بہت سے لوگ بدھ مت کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اور بلا شبہ ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، جو بھی تعصب کی اور اپنے پہلے سے متعین نظریات کی عینک اتار کر سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کھوج اور تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راہ ہدایت ضرور دکھاتا ہے، اور اس راہ پر لانے کے لیے بھی اللہ ان کے سامنے مختلف نشانیاں رکھتا رہتا ہے۔ مگر جو لوگ سچے دل کے ساتھ اپنے رب تک پہنچنا ہی نہیں چاہتے وہ پھر یوں ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنی ہر مصیبت آزمائش میں صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اسی سے مدد کے طالب رہتے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے ایک خوبصورت مثال رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے کیسے کیسے غائبانہ اسباب فراہم کرتا ہے۔ خواتین حضرات، انڈونیشیا اور ملائیشیا بالکل جغرافیائی اور موسمیاتی لحاظ سے جاپان ہی کی طرح کے ممالک ہیں۔ جاپان کی طرح ان دونوں مسلم ممالک میں بھی سائیکلون، سمندری طوفان اور سونامی اکثر آتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں کے ایک ساحلی گاؤں میں ایک مرتبہ سمندری طوفان اس قدر شدت کا آیا
کہ گھروں کی چھتیں تک اڑنا شروع ہو گئیں. لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے. تیز ہواؤں اور طوفان کی وجہ سے سمندر کی کئی فٹ اونچی لہریں بھی آ کر یہاں پر سر پٹکنے لگیں تو مقامی لوگوں کو تحفظ اور پناہ کی ایک ہی صورت نظر آئی اور وہ تھا معبود برحق اللہ تعالیٰ. یہ لوگ مقامی مسجد میں اکٹھے ہو گئے اور اپنی نظروں کے سامنے اپنی عمر بھر کی کمائی لٹتے ہوئے دیکھنے لگے. ساتھ ساتھ یہ گریہ زاری کرتے رہے مگر بچاؤ کی فی الحال کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ ریسکیو آپریشنز بھی عین طوفان کے دوران سر انجام نہیں دیے جاتے. نہ تو کشتیاں اور نہ ہی ہیلی کاپٹر اس سمندری طوفان کا مقابلہ کر سکتا ہے. چنانچہ اس گاؤں کے مکینوں کو جب ہر طرف سے نا امیدی نے گھیر لیا تو پھر وہاں پر موجود ایک شخص نے آگے بڑھ کر اذان دینا شروع کر دی. اور پھر خواتین و حضرات اس خطرناک سونامی طوفان کے مقابلے میں اذان کی صدا بلند کرنے کا جو موجزانہ اثر سامنے آیا اسے آج تک دنیا بھر میں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. وہ سمندری طوفان جو اپنے پورے جوبن پر تھا اگر چند منٹ تک اور یوں ہی جاری رہتا تو پورے گاؤں کو صفا ہستی سے مٹا سکتا تھا. لیکن جو ہی یہ 1.5-2 منٹ کی اذان مکمل ہوتی ہے تو اذان کے پایہ تکمیل تک پہنچنے تک یہ سمندری طوفان اس طرح ختم ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جو کرامت اور معجزات پر یقین نہ رکھتے ہوں اسے محض ایک اتفاق ہی کہیں مگر آپ کو یقین دلانے کے لیے چلیے آپ کو یہ مناظر ہم دکھاتے ہیں کہ جن میں جو ہی اذان کے الفاظ ختم ہوتے ہیں تو یہ سمندری طوفان بھی یکدم رک جاتا ہے. تو کہیے خواتین و حضرات یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ اسے محض ایک اتفاق ہی کہیں گے یا غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کو پکارنے کا کرامت اور بہترین انجام؟ یہ تمام ویڈیوز آپ کو دکھانے کا محض ایک ہی مقصد تھا کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہی کام میں آتا ہے. جب وہ کسی کو نفع پہنچانا چاہتا ہے، کسی کو فائدہ دینا چاہتا ہے تو چاہے دنیا کی تمام طاقتیں اس کے خلاف کیوں نہ کھڑی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچا کر ہی رہتا ہے. اور جب کوئی اس کے غیظ و غضب کا شکار ہو جائے تو پھر دنیا بھر کی تمام طاقتیں اس کو بچانا بھی کیوں نہ چاہیں تو وہ نہیں بچا سکتی ہیں. ہم سب کو پوری امید ہے کہ یہ نقطہ بخوبی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر ایسا ہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائیو کے سبسکرائبرز بننا بھی مت بھولیے، تاکہ یہاں پر اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی اصلاحی اور خوبصورت ویڈیوز آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں. جلد ملنے کی امید کے ساتھ آپ کو الوداع کہیں گے. اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.